وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز حضرات و خواتین، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جا بجا تقوی اختیار کرنے کا حکم آیا ہے. ابھی رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے کے حکم کا مقصد بھی بیانوں میں بار بار سنا ہوگا. روزہ رکھوانے سے اللہ کا منشا اور مقصد ہے لعلکم تتقون، یعنی تقوی سکھانا. بہت ساری چھوٹی بڑی برائیوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دے کر تقوی کی ٹریننگ دینا روزے کا مقصد ہے. تقوی کا حکم، تقوی کے فضائل اور اس کے برکات و اثرات ہم بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن ان بیانوں سے اثر لینے اور اپنی زندگی کو تقوی والی پاکیزہ زندگی بنانے کا معاملہ صفر ہے، زیرو. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کہتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دیتے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. مگر جب ہم تقوی کی پاکیزہ زندگی گزارنے والی کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرنے والی، سنتوں کی پابند، گناہوں سے پاک کسی بزرگ پرسنالٹی کے متعلق سنتے ہیں، تو ہم کچھ اثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ویسی صفات کا حامل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی اس مختصر مجلس میں تقوی کی ضرورت و اہمیت اور تقوی اختیار کرنے والی شخصیتوں کے متعلق عرض کریں گے. شہر کڑپا کے محل نقاش کی مسجد فاطمۃ الزہرا کے امام و خطیب مولانا صمدانی صاحب ملاحظہ فرمائیں. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات ملک کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں. آج ہر طبقے کا انسان پریشان ہے. مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، اونر بھی پریشان ہے، نوکر بھی پریشان ہے. ہر ایک کی پریشانی کا جڑ پیٹ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن میں کیسے کمائیں اور کیسے کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو اپنی پاکیزہ آخری کتاب قرآن مجید عطا کی ہے، اسی میں اس کا حل ہے. تو کیا ہے؟ وہ وہی حکم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مزین کیا ہے، وہ تقوی ہے. قرآن حکیم میں دیکھیں تو ہر چند آیتوں کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک ایک آیت کے اندر دو دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، یا ایہا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ والا اور زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. لہذا نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ ہی امیر کو غریب پر فضیلت ہے. اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا درجہ ہے، تو متقی اور پرہیزگار کا ہے.
اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بندوں سے ان کے تقوی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو پیمانہ بنایا ہے اپنی نزدیکی کا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی حزن ہوتا ہے۔ اب خوف کسے کہتے ہیں؟ باہر کے ڈر کو خوف کہتے ہیں، اور حزن اندر کے غم کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو نہ کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر کا غم ہوتا ہے۔ اب ولی کون ہے؟ تو اللہ خود آگے فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی اور اولیاء وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ جو انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ شریعت نے ہر چیز کی حد طے کی ہے، ہر چیز کی حد متعین کر دی ہے، لیکن جہاں تقوی کا تذکرہ آتا ہے وہاں میدان کھلا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، تقوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ نے کوئی حد طے نہیں کی، اللہ نے اس کا کوئی بارڈر نہیں بنایا۔ جتنا چاہے تم تقوی اختیار کرتے جاؤ، جتنا چاہے تم پرہیزگار بنتے جاؤ، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ اور تقوی سے فائدہ کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنے سے ہم کو کیا انعام ملیں گے؟ تقوی ایک بہت بڑی عجیب نعمت ہے، جو بھی آدمی اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز عطا کریں گے۔ اور کیا ہے؟ وہ تمہیں قوت فارقہ عطا فرمائے گا، قوت فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا نور ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بناتا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلی چیز قوت فارقہ عطا فرماتے ہیں، اچھے اور برے کے درمیان تمیز عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے برکت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اگر یہ کتاب پر ایمان لاتے اور عمل کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی بڑی عجیب تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ جسم مٹی سے بنا ہے،
من طین لازب، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات بھی مٹی سے نکلتی ہیں۔ انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ پانی ہے، کھانا ہے، فروٹس ہیں، لباس ہے، مکان ہے، یہ تمام چیزیں زمین سے نکلتے ہیں۔ جیسے پانی زمین سے نکلتا ہے، گیہوں زمین سے نکلتی ہے، لباس کی فصل زمین سے نکلتی ہے، مکان زمین سے نکلنے والی چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ انسان کی اور بھی ضروریات جیسے پھل ہیں، یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے جب جسم مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کی ضروریات کو بھی مٹی میں رکھ دیا تاکہ وہ انسان مٹی سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ نمبر 2، انسان کی روح ہے جو اللہ کے حکم سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہوئی چیز ہے، یعنی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے تو اس کی ضروریات بھی اوپر سے آنے والے انوار و برکات سے ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و برکات سے ہے، اور جسم کی غذا اور طاقت نیچے زمین سے نکلنے والے ثمرات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو ان کی روحانی غذا بنتی ہے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کو وہ نعمتیں بھی کھلاتے ہیں جو ان کی جسمانی غذا بنتی ہے، جسم کو طاقت پہنچانے والی چیزیں کھلاتے ہیں۔ تو تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اختیار کرنے سے دونوں چیزیں انسان کو عطا کرتے ہیں جن دونوں سے انسان بنتا ہے، یعنی جسم کو طاقت پہنچنے والی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں، یعنی رزق و کھانا پانی، اور اسی طرح روح کو طاقت پہنچنے والی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان دونوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق عطا کرتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک برکت کا بہت عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت آپ میرے حوالے کر دیں۔ سودا کر لیا۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی، ماں باپ مر گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو اس نے پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا بے شک نہیں لینا چاہیے، لیکن جا کر دیکھو تو صحیح وہاں پر 100 دینار ہیں یا نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا جب لینا نہیں تو جا کر دیکھ کر کیا کروں گا۔ پھر دوسری رات وہی خواب آیا، 10 دینار فلاں پتھر کے نیچے ہیں، ابھی موقع ہے، لے لو، تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں۔ تو اس نوجوان پھر وہی سوال کیا برکت ہوگی اس میں؟ تو کہا برکت نہیں ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، اب جا کر لے لو، موقع اچھا ہے۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، پھر اس پتھر کے نیچے جا کر دیکھا اور اس دینار کو اٹھا لیا۔ گھر آتے ہوئے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج گھر میں پکانے کے لیے اچھی چیزیں لے جاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو اس کی زندگی کا پورا خرچ نکل گیا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ اگر انسان اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اپنائے گا، متقی بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی برکت عطا کریں گے کہ چیز تھوڑی ہوگی، اللہ اس میں اتنی برکت دیں گے
کہ وہ چیز اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس واقعے میں اللہ نے اس کو کہاں سے رزق عطا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے اس کو رزق عطا کیا۔ کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے مچھلی پکڑنے والا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلے گا، مجھے سونا نکلے گا؟ نہیں، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے گمان سے بڑھ کر عطا کیا۔ جہاں پر اس کا گمان نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ اس نے تقوی اختیار کیا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ کرنے کا حکم دیے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ روکے ہیں اس سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوی اور احتیاط کی زندگی گزارنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور احتیاط کے متعلق سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ آپ رات بھر جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کی پاکیزہ بیویوں میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیوں آج آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا تاکہ ضائع نہ ہو۔ اب مجھے یہ پریشانی ہے کہ کہیں وہ صدقے کا کھجور نہ ہو، کہیں وہ زکوٰۃ کا کھجور نہ ہو۔ اس پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ امید کی بات یہی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کھجور ہوگا، کیونکہ وہ آپ ہی کے گھر میں پڑا ہوا، مگر چونکہ صدقے کا مال بھی، زکوٰۃ اور فطرے کا مال بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہیں آئی کہ خدا نخواستہ وہ کھجور زکوٰۃ کا نہ ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال پیٹ میں چلا گیا ہو۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبہ پر رات بھر کروٹیں بدلتے رہے اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ زنی، ہر قسم کا ناجائز مال کس آسانی کے ساتھ کھایا جا رہا ہے، پھر بڑے ناز سے اپنے آپ کو غلامان محمد کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس دودھ کا ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جس شخص نے یہ دودھ پیش کیا تھا اس سے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں زکوٰۃ کے اونٹ چر رہے تھے، میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے اونٹنیوں کا دودھ دوہا جس میں سے مجھے بھی دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر سارا کا سارا دودھ قے کر دیا۔ صرف تہجد اور اشراق کی پابندی تقوی میں نہیں آتی ہے، اس قسم کی احتیاط تقوی میں آتی ہے۔ ان حضرات کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی کہ حرام تو حرام، حرام کے شبہ والا مال بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے اور ہمارے بدن کا حصہ نہ بنے۔ معزز سامعین و معزز خواتین، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے اور آخرت کے فکر مند بندوں کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ انہوں نے حرام روزی سے اور ناجائز ملازمتوں سے اپنے آپ کو بچایا، جس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کی وجہ سے خوب نوازا، اچھی اچھی نفع بخش تجارت کے راستے کھول دیے، یا پھر بڑی بڑی تنخواہوں والی ملازمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کے ذرے ذرے سے بچنے کی فکر اور تقوی والی پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔